نافرمانی کی حالت میں نہ ہوں، اور اگر نافرمانی کی حالت میں موت آتی ہے تو کیسی حسرت والی موت ہوگی، یہ تقوی والی موت نہیں کہلائے گی، یہ تقوی کا گویا حق ادا نہ ہو۔ اور تیسرا مقام سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وقولوا قولا سدیدا، زبان کا صحیح استعمال۔ دیکھیے اس موقع پر اگر ہم لڑکی لڑکے کی بات کریں، دو خاندانوں کی بات کریں آپس میں، زبان، یہ زبان ہی ہے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ زبان یہ چھٹاک بھر کا ٹکڑا اور انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ یا تو عورت بڑی بدبو ہے، بڑی بد زبان ہے، یا لڑکے کی زبان میں جو ہے نا وہ تیر میں بجھا ہوا، زہر میں بجھا ہوا تیر ہے کہ جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو سینہ چیر جاتی ہے اس کی بات پرواہ کہ نہیں۔ وقولوا قولا سدیدا، اپنی زبان کا صحیح استعمال۔ حدیث میں آتا ہے نا، حضور نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو کہ اس کا تم صحیح استعمال کرو گے، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ آج تو یہاں ووٹ دینے پر جنت کے ٹکٹ مل رہے ہیں نا، ووٹ دینے پر جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے نا، کہ اگر آپ نے اگر ان کو ووٹ دیا تو سمجھو کہ جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور فرماتے ہیں جنت کا ٹکٹ چاہیے تو میں دوں گا، کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہے یہ کہ وہ جنت کا ٹکٹ بانٹتا پھرے، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے وہ حق ہے اور انہی کا اختیار ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کے صحیح استعمال کی تم مجھے ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ ایک وہ جو تمہاری دونوں تھائیز کے درمیان، دونوں رانوں کے درمیان، یعنی تمہاری شرمگاہ، کہ اس کا صحیح استعمال، جائز استعمال، جو اللہ پاک نے بتایا اسی کے مطابق اس کا استعمال، اور فی الوقت ایک راستہ ہے تو اس کے جائز استعمال کا، اور وہ ہے نکاح، شادی کے بعد۔ لونڈی کا زمانہ ابھی نہیں ہے اور نہ اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ وہ چیپٹر اوپن نہیں ہے، لہٰذا اس کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، اس کے صحیح استعمال کی اجازت دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے۔ زبان یہ کہاں سے کہاں انسان کو پہنچاتی ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کا حق یہ ہے کہ زبان کا صحیح استعمال کرو، اور تم یہ کرو کہ دو کام، اللہ پاک کہتے تم یہ دو کام کرو، تقوی اور زبان کا صحیح استعمال، تو میں کیا کروں گا اس کے جواب میں؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال کی اصلاح کر دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، چھوٹے موٹے گناہ کوئی اگر ہو بھی جائیں بھول چوک سے تو میں معاف کر دوں گا۔ وہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے گناہ، لیکن کوئی بھی چھوٹا گناہ جب مسلسل ہوتا رہے، مستقل ہوتا رہے، پھر وہ چھوٹا نہیں ہوتا، پھر وہ بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، انسان ہے، نسیان کا پتلا ہے، بھول ہے اس کے اندر، بھول جاتا ہے، میں معاف کر دوں گا۔ اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس کو اس یونیورسٹی آف جنہ، اس آخرت میں فائز کر دوں گا کامیابی کے درجے پر۔ ہے نا آپ کے ڈگریز پر لکھا ہوتا ہے ماسٹرز کی اور فلاں فلاں کی، کہ اس بندے کو اس یونیورسٹی میں بیچلر کے، ماسٹرز کے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری پر فائز کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں فقد فاز فوزا عظیما، میں تمہیں، یعنی تم کامیاب ہو چکے، بڑی کامیابی تمہیں مل چکی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث کا ترجمہ سنا چکا ہوں، دو حدیثیں رہ گئی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فرمایا النکاح من سنتی، حضور نے فرمایا نکاح میری سنتوں میں سے ہے، لہذا نکاح جب بندہ کرنے چلتا ہے تو یہ صرف اور صرف سیکچول سیٹسفیکشن اس کا مقصد نہیں ہوتا کہ صرف دو اپوزٹ جینڈر آپس میں ملے اور وہ جو ایک اللہ نے داعیہ رکھا ہے اندر شہوت کا اس کو پورا کیا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ چھٹی۔ نو، اسلام میں ہر عمل کا ایک مقصد ہے، ایک ٹارگٹ ہے، ایک ہدف ہے۔ تو نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت پر جب عمل ہوتا ہے تو سنت کے مطابق ہوتا ہے، اور آگے جو اس نکاح کے ذریعے جو آگے دنیا میں ارواحیں اور روحیں جو ہیں دنیا میں آنے والی ہیں، ان کو بھی دین کی خدمت کے لیے گویا آگے کرنا سنت۔ اسی حوالے سے ایک بڑی بات کہی جاتی ہے کہ جی وہ فلاں بزرگ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ انہوں نے ساری زندگی نکاح ہی نہیں کیا۔ ارے واہ، بڑے بزرگ تھے بھائی، انہوں نے نکاح ہی نہیں کیا، غلط جملہ، بیکار بات۔ اور اگر اس پر غور کریں تو یہ بات جاتی کہاں ہے؟ اگر وہ بزرگ شادی نہ کر کے سنتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 11 شادیاں کی ہیں۔ وہ ایک بڑا مشہور وہ جو ہے نا قول ہے کسی کا کہ صوفیوں نے جو ہے وہ خانقاہیں اور تنہائی پسند کی، انبیاء نے انسانوں میں رہنا پسند کیا۔
تو انسانوں میں رہنا، سارے گدھیڑ پال کر پھر انسان کا بچہ اللہ کا بندہ بن کے دکھلانا، یہ ہے کمال۔ تو شادی اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کر اور سنت کے جو پھر جو تقاضے ہیں ان سب کو آگے ادا کرنے کی نیت سے شادی کا کرنا انشاءاللہ۔ دوسری حدیث فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت سے اعراض ہو، جس کو میری سنت سے بیزاری ہو، جس کو میری سنتیں پسند نہ ہوں، جس کو میری سنت پر عمل کرنا دور حاضر کے جدید تقاضوں کے برخلاف لگتا ہو، یہ وضاحت میرے الفاظ میں ہے، کہیں کہیں مولویانہ اثر بھی آپ کو ملے گا۔ ڈیجیٹائزیشن کے زمانے کے باوجود، ڈیجیٹل مولوی ہونے کے باوجود، آئی ایم ناٹ مطلب لائک ٹریڈیشنل اینڈ ٹپیکل مولوی، بٹ فنڈامنٹلز میں آئی ایم ویری مچ ٹپیکل اینڈ ویری مچ فنڈامنٹلز میں بیسکس۔ تو کیا فرمایا کہ جس کو میری سنت سے بیزاری ہو اور جو سنت کو سمجھتا ہو کہ یہ کلچرڈ چیزیں تھیں اس زمانے کی، ناؤ وی آر لیونگ ان 21st سینچری، اب ہمیں جو ہے نا یہ سنتیں، جس کو میری سنت سے بیزاری ہو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھرپور اپنی سی کوشش کرنا، جہاں فلیکسیبلٹیز ہیں، جہاں گنجائش ہے وہاں جا سکتے ہیں آگے تک، جہاں گنجائش نہیں ہے وہاں ہم بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پر بالکل ٹھپا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کے علاوہ ہم کوئی عمل نہیں کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی میری گفتگو پہلے حصے اور دوسرے حصے کے حوالے سے، جو ہم عموماً نکاح کے موقع پر یہ کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمہ اللہ نے ہمیں سکھلایا، بتلایا کہ اس پر اگر عمل نہ بھی ہو رہا ہو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم نے اس طرح سے جو ہے نا وہ عمل کیا، پورے اسلام پر عمل کرو نا بھائی۔ ارے بھائی پورے اسلام پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں جو جن جن چیزوں پر عمل کر سکتا ہوں ان پر بھی عمل نہ کروں؟ یہ کون سی لاجک ہے، یہ کون سی تک بنتی؟ تو جتنا بندہ عمل کر سکتا ہو آگے بڑھنے کی اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ عنکبوت کی آخری آیت، کہ جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتے چلا جاتا ہے۔ آخری بات کہہ کر پھر میں ایجاب و قبول، آفر اینڈ ایکسیپٹنس، جس لمحے کا شدت سے انتظار ہے، جن دو لفظوں کے بعد، جس ایجاب و قبول کے بعد یہ لڑکا لڑکی سے خاوند اور بیوی بن جائیں گے، اور یہ دو جو خاندان ہیں جو ابھی انسان ہونے کے لیول پر تو ظاہر ہے ہم سب ایک ہی خاندان ہے، ہمارا سب کا تعلق آدم اور حوا سے ہے، لیکن ریلیشن، رشتہ داری تو جو دو لفظ کے ساتھ قائم ہو جائے گی اس کا شدت سے انتظار ہے۔ اس سے پہلے میں رک نہیں سکتا اپنے ان جذبات کے اظہار کیے بغیر، اور وہ ہے جناب انجم ایاز خان نیازی صاحب، جو ہمارے ابھی دو لفظوں کے بعد سمدھی ہو جائیں گے، اور ہمارے جو دو لفظوں کے بعد حضرت احمد خان نیازی جو ہمارے ہونے والے داماد سے پھر پکے داماد ہو جائیں گے، اور پھر ان کے ماموں اور ان کے دیگر اعزاء اقربا، میں ان لوگوں کو آپ سب کے سامنے گواہ، آپ کو سب کو گواہ بنا کر میں ان لوگوں کو سیلوٹ کرتا ہوں، سیلوٹ، ریئل سیلوٹ، کہ ہم جیسے سو کالڈ، سر میرے دل میں اندر سے نکل رہی ہے یہ آواز، ہم جیسے سو کالڈ دیندار، یہ لمبی لمبی ٹوپیاں پہننے والے، میں نے بھی پہنی ہوئی ہے، یہ لمبے لمبے کرتے اور جبے پھوپے پہننے والے، ان سے ہزار درجے بہتر کہ ان سے ہم نے کہا کبھی ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، بھائی یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے، یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہم نے استاد محترم سے سیکھا ہے، اور پچھلے 20-25 سال سے اس کی دعوت دے رہے ہیں، اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، دروس میں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو بہت 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 جزائے خیر دے کہ سر یہ اللہ ہی مطلب اگر راستہ دکھلاتا نا تو راستہ ملتا ہے، ادروائز سر آپ مجھ جیسے ہم جیسے مولویوں کو بھی ان کی شادیوں کو آپ اٹینڈ کر لیں، کیسی شادیاں ہوتی ہیں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، انجم راجستھان بڑی نوازش، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے بڑے بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، بہت شکریہ کہ آپ نے ان چیزوں کو اس کے مطابق مطلب کرنے کی ہمیں اجازت دی، اور اس پر اپنی ولنگنس، اور نہ صرف ولنگنس بلکہ دل کے اندر سے کہا کہ بالکل ہاں ایسا ایسا جو ہے نا ہونا چاہیے، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس پر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں مزید 1 قدم 2 قدم 3 قدم آگے سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آئیے جناب احمد خان نیازی صاحب ذرا ادھر اب میدان میں تشریف لے آئیے۔
آخری نہیں، سیکنڈ لاسٹ، اس کے بعد دعا ہوگا، آخری حصہ جو ہوگا میں ایجاب و قبول کروانے چلا ہوں۔ احمد خان نیازی ولد انجم ایاز خان نیازی، میں حفصہ طاہر بنت حافظ طاہر عبداللہ صدیقی کو مہر جو طے ہوا ہے 1,00,000 روپے بشکل سونے کے زیورات، جو کہ کل کا کل معجل ہے، فوری آپ نے ادا کرنا ہے جو جیسا کہ طے ہوا ہے۔ دلہن کے وکیل حفصہ طاہر بنت حافظ طاہر عبداللہ صدیقی کے وکیل محترم والد مکرم حضرت مولانا قاری عبدالسلام صدیقی ولد مولانا محمد سخی صدیقی کی اجازت سے گواہوں جناب عدنان قدوس ولد عبدالقدوس جو کہ دلہن کے ماموں ہیں، بڑے ماموں ہیں، اور مولانا محمود عبداللہ صدیقی ولد عبدالسلام صدیقی جو کہ چچا ہیں دلہن کے، ان گواہوں کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ آپ قبول کرتے ہیں؟ جی، میں ایک مرتبہ، ویسے نکاح ہو چکا ہے، میں ایک مرتبہ فعل ماضی میں بھی دہرائے دیتا ہوں۔ میں نے احمد خان نیازی ولد انجم ایاز خان نیازی، میں نے حفصہ طاہر بنت حافظ طاہر عبداللہ صدیقی کو ان کے وکیل جو کہ دادا ہیں ان کے حضرت مولانا قاری عبدالسلام صدیقی ولد مولوی محمد سخی صدیقی کی اجازت سے گواہان عدنان قدوس ولد عبدالقدوس، مولانا محمود عبداللہ صدیقی ولد عبدالسلام صدیقی کی موجودگی میں مہر جو طے ہوا ہے وہ 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت بٹ بشکل سونے کے زیورات آپ کے نکاح میں